اچھا جناب، تو سب سے پہلے اس پر بات کرتے ہیں کہ الحاد ہے کیا؟ الحاد کو انگریزی زبان میں ایتھیزم کہتے ہیں، اور ایتھیزم ضد ہے یا اپوزٹ ہے ورڈ تھیزم کا۔ لفظ جو تھیزم ہے اس کا الٹ جو ہے وہ ایتھیزم ہے۔ تو تھیسٹ کیسے کہتے ہیں یا تھیزم کیا ہوتا ہے؟ یہ دراصل کسی بھی خدا پر یقین رکھنے کا نام ہے، کسی بھی خدا کے تصور پر، بالخصوص ایسا خدا جو دنیا میں یا معاملات میں مداخلت کی طاقت رکھتا ہو۔ ایسے خدا پر یقین رکھنا، اس کا کوئی بھی تصور ہو، اگر آپ اس پر یقین رکھتے ہیں، کوئی بھی ایسا تصور اپنائے بیٹھے ہیں، تو آپ تھیسٹ ہیں یا آپ تھیزم پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے، ہر وہ انسان جو شاید مذہب سے تعلق نہ بھی رکھتا ہو لیکن کسی قادر المطلق خدا پر یقین رکھتا ہو، تو وہ تھیسٹ ہے۔ تو اس اعتبار سے میں بھی تھیسٹ ہوں، ایک کرسچن کرسٹوفر بھی تھیسٹ ہے، ایک رام پرکاش بھی تھیسٹ ہے، اینڈ سو آن۔ تو یہ تھیزم ہے۔ ایتھیزم اس کا اپوزٹ ہے۔ ایتھیزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کا مطلق انکار کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی کریٹر نہیں ہے، کوئی ایسی قادر شخصیت نہیں ہے، کوئی سپریم انٹیلیجنس نہیں ہے جو اس کائنات کے نظام کو بنانے والی ہو یا چلانے والی ہو یا اس میں مداخلت کرنے والی ہو۔ تو یہ ہے ڈیفینیشن ایتھیسٹ کی، کہ یہ ایتھیسٹ ہے۔ تو اس وقت اگر ہم جائزہ لیں، جس دور میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، تو اس وقت اگر آپ دیانتداری سے دیکھیں تو صرف دو ہی فلسفے ایسے ہیں جو پھل پھول رہے ہیں۔ باقی جتنے بھی فلسفے ہیں وہ یا تو گھٹ رہے ہیں یا ختم ہو گئے ہیں یا ختم ہونے والے ہیں۔ تو یہ دو فلسفے کون سے ہیں جو پھل پھول رہے ہیں؟ ان میں سے پہلا فلسفہ مذہب کا مقدمہ لیے ہوئے ہے، اور وہ ہے اسلام کا۔ آپ یہ دیکھیے، یعنی یہ بات نہیں ہے کہ عظیم چونکہ مسلمان ہے اس لیے جو ہے نا یہ تو اسلام کو کہیں گے ہی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اس کا جائزہ لیجئے، کریٹیکل انالیسس کیجئے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ یو ایس اے میں جو فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے وہ اسلام ہے، یورپ میں فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اسلام، افریقہ میں، ایشیا میں، عرب میں فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اسلام۔ تو یعنی یہ بات مسلمان نہیں کہہ رہے، یہ اسٹیٹسٹکس کہہ رہے ہیں، اعداد و شمار کہہ رہے ہیں، جو مسلم غیر مسلم سب کے لیے یکساں ہیں۔ یعنی دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب یا مذہبی فلسفہ اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اب اس کے بارے میں کہ وہ کیوں پھیل رہا ہے، اس میں ایتھیسٹ فوراً جو ہے نا چوکنا ہو کے کہتے ہیں ہاں یہ مسلمان بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں، ان کی چونکہ بچے بہت زیادہ ملٹی پلائی کر رہے ہیں اس لیے جو ہے نا اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک تناظر ہے، یہ آدھا سچ ہے۔ یہ بات درست ہے کہ مسلمانوں کے ہاں چونکہ فیملی سسٹم اسٹرانگ ہے تو یہاں بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم بچوں کو جو ہے اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اور اس کے آگے جو ہے نا ہم اہتمام بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، اور اس افزائش نسل کا جو ہے نا حصہ بنتے ہیں۔ لیکن یہ آدھا سچ ہے۔ آپ اپنے ان اعداد و شمار کو بدل کے دیکھ لیجئے کہ فاسٹسٹ نمبر آف ریورٹس اور کنورٹس ان دا ورلڈ، تو سب سے زیادہ کنورٹ ہونے والے لوگ جو کسی اپنے مذہب کو، آبائی مذہب کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو یا فلسفے کو اختیار کرتے ہیں، اس میں بھی آپ کو نتیجہ اسلام ملے گا۔ یعنی اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان ٹرمز آف پاپولیشن اینڈ آلسو ان ٹرمز آف ریورژن اور کنورژن، ٹھیک ہے؟ تو اسلام از دا فاسٹسٹ اسپریڈنگ ریلیجن۔ یہ پہلا فلسفہ ہے جو اس وقت دنیا میں پھل پھول رہا ہے۔ اس کے مقابل ایک دوسرا فلسفہ بھی ہے جو بہت تیزی سے آگے ملٹی پلائی ہو رہا ہے، اور ریسنٹ صدی میں، یعنی جو ایک صدی ہے، بلکہ اس کا بھی آپ کہیے کہ یہ پوری صدی نہیں، اس کی کچھ دہائیاں ایسی ہیں کہ جہاں اس کا ریشو بہت تیزی سے ملٹی پلائی ہوا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ وہ ہے الحاد، ایتھیزم۔ تو ایتھیزم جو ہے وہ بڑی تیزی سے آپ کو پھیل رہا ہے، اور جس طرح سے اسلام جو ہے وہ مذہب کا مقدمہ پیش کرتا ہے، تو یہ ڈسگائز میں یا انلائٹنمنٹ کے دھوکے میں کہ بھائی آپ انلائٹن ہو رہے ہیں، ایتھیزم جو ہے وہ اپنا مقدمہ پیش کرتا نظر آتا ہے۔ اس کے لیے وہ فلسفے کو بھی بنیاد بناتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سائنس کو بنیاد بناتا ہے، لاجک کو بنیاد بناتا ہے۔ اسلام کیوں اس کا مقابلہ کر پا رہا ہے؟ اس لیے کہ اسلام اسے قبول کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی، ہم سائنس سے بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم جو ہے وہ فلسفے سے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ یعنی دیگر مذاہب میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو عقیدے کی افیون پلا کر خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کرسچن سے بات کریں تو کہتا ہے ڈونٹ آسک کوسچنز، دیر از اے ہولی اسپرٹ انسائڈ یو، ٹھیک ہے؟ لیکن مسلمان کا تو یہ معاملہ نہیں ہے۔ قرآن مجید تو کہتا ہے افلا تعقلون، ٹھیک ہے؟ تم عقل کیوں نہیں استعمال کرتے؟ افلا یدبرون، وائی ڈونٹ یو پونڈر، ٹھیک ہے؟ تم تفکر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ جانور ہو، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن مجید کا مقدمہ، اندھے بہرے ہو۔ یہ اس طریقے سے قرآن مجید اکساتا ہے کہ سوال کرو اور جو ہے وہ ریشنل بنیادوں پر گفتگو کرو۔ اس لیے ایک جانب اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے مذہب کا مقدمہ لے کر، اور دوسری جانب ایتھیزم پھیل رہا ہے انلائٹنمنٹ کا مقدمہ لے کر۔ اور جہاں تک میرا ایک پرسنل انالیسز ہے، وہ مجھے یہ لگتا ہے
کہ آخر میں جو مقابلہ ہے، جو فکری تصادم ہے، جو فائنل تصادم ہے، وہ انہی دونوں فلسفوں کے مابین ہونے والا ہے۔ باقی جتنے فلسفے ہیں، مذاہب ہیں، ٹھیک ہے، عقیدے ہیں، یہ یا تو ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر کا کردار ادا کریں گے، خاموش تماشائی بن کر بیٹھے رہیں گے، یا پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں گے۔ یہ بھی ہے کہ بہت سارے ایتھیسٹ، یعنی میں خود آپ کو اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ میں چونکہ دائی ہوں، انگلینڈ میں موجود ہوں، تو بہت سارے ایتھیسٹ، ملحد ایسے ہیں جو الحاد چھوڑ کر اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور آپ میں سے اکثر یہ بات کی بھی گواہی دیں گے تو کئی مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ملکوں میں ایسے معاملات ہیں کہ جو اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے ہوتے اس نہج پر پہنچتے ہیں کہ الحاد اختیار کر لیتے ہیں۔ تو ملحد مسلمان بن رہے ہیں، مسلمان ملحد بن رہے ہیں، غیر مسلم جو ہیں وہ الحاد بھی قبول کر رہے ہیں، اسلام بھی قبول کر رہے ہیں۔ تو یہ دو بڑے فلسفے ہیں جو اس وقت پھل پھول رہے ہیں۔ اس بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات میرے ذہن میں آتی ہے، اور وہ الحاد کے اس وقت سب سے بڑے مبلغ رچرڈ ڈاکن کی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے اس کے اندر ایک ایتھیسٹ ہے، یعنی یہ ان کا مقدمہ ہے۔ کہتے ہیں جی ہر مسلمان یا ہر انسان یا ہر مذہبی وہ بھی دراصل ملحد ہوتا ہے۔ ان سے پوچھو بھائی کیوں؟ تو وہ اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ بھائی اس لیے وہ ملحد ہوتا ہے کہ وہ 999 خداؤں کا انکار کر رہا ہوتا ہے اور ایک خدا کو مان رہا ہوتا ہے۔ یعنی جب وہ کہتا ہے کہ میں خدا کے کسی تصور پہ یقین رکھتا ہوں، تو دراصل وہ باقی جتنے بھی تصورات ہیں ان کا تو انکار کر رہا ہے، وہاں تو اس نے ایتھیزم اختیار کر رکھا ہے، البتہ ان سب کو چھوڑ کر ایک تصور کو اپنائے بیٹھا ہے، اس لیے وہ اپنی نیچر میں ایتھیسٹ ہے۔ اب یہ بات سننے میں تو بڑی مزیدار لگتی ہے کہ ارے واہ یار، یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، اتنے ساروں کو آپ انکار کر رہے ہیں۔ یعنی ملحد میں اور ایک مسلم میں صرف یہی تو فرق ہے کہ میں نے 999 خداؤں کے ماڈل کو لا الہ کہہ دیا ہے اور پھر الا اللہ قبول کر لیا، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے نا اس نے لا الہ سب کو ہی کہہ دیا، اس نے اس الا اللہ کو بھی انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی 90% ملحد تو میں بھی ہوں۔ یعنی یہ بات اس کی ایک ڈیڈکشن ہے اس کے اس کمنٹ کی۔ تو لیکن کیا بات یہ ٹھیک ہے؟ کتنی ہی اچھی لگے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات جملہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے، اس کی ترکیب بڑی اچھی ہوتی ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بھئی واہ بات کیا کی گئی ہے، لیکن یہ لغوی اعتبار سے، مانوی اعتبار سے ہی بات غلط ہے، اپنی بنیاد میں ہی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایتھیسٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو خدا کے کسی تصور پہ یقین نہ رکھے، اور تھیسٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ خدا کی کسی ایک تصور پہ یقین رکھے۔ تو یعنی یہ کہنا کہ جی چونکہ تم ایک تصور پہ یقین رکھتے ہو اور باقیوں پہ نہیں رکھتے اس لیے تم ایتھیسٹ ہو، اس سے لاجیکل فیلیسی۔ یہ کس طریقے کی بات کی جا رہی ہے؟ یعنی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ خدا کے کسی تصور پہ آپ یقین رکھتے ہیں، اب آپ یہ کہنا کہ باقی تصور پہ کیونکہ آپ یقین نہیں رکھ لے اسی آپ ایتھیسٹ ہیں، یہ ایک بیوقوفانہ، ایک احمقانہ روش ہے، اور یہ بات درست نہیں ہے۔ تو یہ رچرڈ ڈاکنز کا مقدمہ ہے۔ اس کے برعکس ایک بات ایسی ہے جو میں کہتا ہوں آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی تم کتنے بڑے ہو جو تم یہ کہہ رہے ہو، لیکن بھائی ہم بھی سوچتے ہیں، ہم سب سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بات ہم بھی کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس وقت جتنے لوگ ایتھیسٹ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں سے اکثر یا سب کے سب ایتھیسٹ نہیں ہے۔ ارے یہ کیا کہہ دیا بھائی؟ ایک طرف تو عظیم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایتھیزم پھیل رہا ہے، ٹھیک ہے، لوگ قبول کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کوئی ایتھیسٹ ہی نہیں ہے، یا ان کی اکثریت، ایک غالب ترین اکثریت یعنی 90% سے بھی زیادہ ایتھیسٹ نہیں ہے، صرف ایتھیسٹ ہونے کا ڈھونگ کر رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات میں؟ ٹھیک ہے، ایسی کیا بات ہے کہ جس کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں صرف مخاصمت ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ واقعی ان کی واضح ترین اکثریت، یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 20 سال سے میں یہاں موجود ہوں، انگنت ایتھیسٹ سے بات کر چکا ہوں جو ایتھیسٹ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جس سے میری گفتگو ہوئی، آئی کم ٹو اے کنکلوژن کہ دے آر ایکچولی ناٹ ایتھیسٹ۔ وہ ایتھیزم کے دوسرے اسپیکٹرم پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں، اعداد و شمار کے مطابق تو ایتھیزم پھیل رہا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ بھائی اسلام کے بارے میں تو اعداد و شمار عظیم تم مان رہے ہو، ایتھیزم کے بارے میں نہیں مان رہے؟ لیکن میں کیوں نہیں مان رہا؟ وہ اس لیے نہیں مان رہا کہ جب اسلام کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی اعداد و شمار کے مطابق اسلام بڑھ رہا ہے، تو وہ اسلام کے خانے پہ ٹک لگا ہوتا ہے جب بھی اعداد و شمار ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ ایتھیزم کی بات کرتے ہیں تو اکثر سرویز کے اندر جو خانہ ہے وہ ایتھیزم کا نہیں ہے، بلکہ وہ ریلیجن کا ہے، یعنی نو ریلیجن۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں کسی ریلیجن پر یقین نہیں رکھتا تو اسے ایتھیسٹ کے خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یعنی ایتھیسٹ کا خود کوئی خانہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک مذہبی خدا پر یقین نہیں رکھتا، کسی مذہب پر نہیں مانتا، یا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں میں خدا کو کھوج رہا ہوں، ابھی مجھے نہیں پتا،
اس کے اندر اسے بھی ایتھیسٹ بنا کر جو ہے نا وہ ڈال دیا جاتا ہے، اور اس بنیاد پر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو ایتھیزم گرو ہو رہا ہے، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ایتھیسٹ تو وہ ہے جو خوب ٹھوک بجا کے کہہ سکے کہ کوئی خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے جس طرح ایک مسلمان جیسے میں کہتا ہوں کہ ہاں 100% میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اللہ ہے، اللہ کے رسول سچے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روز آخرت ہے، مجھے حساب کتاب دینا ہے، اسی طریقے سے ایک ایتھیسٹ ہے کہ خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کتنے لوگ دعویٰ کرتے ہیں؟ اس کا ڈھکوسلا ضرور دیا جاتا ہے، لیکن جیسا میں نے بیان کیا کہ اکثریت، غالب ترین اکثریت، جسٹ ٹو بی ہمبل آئی ایم سیئنگ غالب ترین اکثریت، ویسے سارے کے سارے تقریباً یہی حال ہے کہ ان میں سے کوئی ایتھیسٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ کیا ہوتے ہیں؟ وہ مختلف شیڈز ہیں جو کہ ریلیجن سے دور ہیں اور ایتھیزم سے بھی تھوڑا دور ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ایتھیزم نہیں ہے، وہ اس کے علاوہ کے رنگ ہے، اور اس میں ویسے تو بہت ساری شاخیں بن سکتی ہیں، لیکن 3 میجر ایسی شاخیں ہیں کہ جو جن کے خانوں میں لوگ موجود ہوتے ہیں اور انہیں ایتھیسٹ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ 3 شاخیں کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلی کو کہتے ہیں ایگنوسٹسزم، ٹھیک ہے؟ دوسری کو کہتے ہیں ڈیزم، ٹھیک ہے؟ اور تیسری کو کہتے ہیں اسپرچولی، یہ 3 شاخیں ہیں جس کے ساتھ لوگ وابستہ ہوتے ہیں، جن فلسفوں کو لوگ اپنائے ہوتے ہیں، اور ان پر زبردستی ایک الہاد کا ٹیگ لگا دیا جاتا ہے، یا بعض اوقات وہ لوگ بھی اپنے آپ کو اسی ٹیگ کے تحت جو ہے نا وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اس کی بنیاد کو اون نہیں کرتے، اس کی ڈیفینیشن کو نہیں اپناتے۔ تو آئیے ان تینوں کا پہلے ہم جائزہ لے لیتے ہیں کہ یہ تینوں ہے کیا۔ تو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ پہلا جو رنگ ہے اس اسپیکٹرم کے اندر وہ ہے ایگنوسٹسزم کا۔ ایگنوسٹسزم کون ہوتا ہے؟ ایگنوسٹک کون ہوتا ہے؟ ایگنوسٹک وہ شخص ہوتا ہے کہ جو کہے کہ یار مجھے نہ تو یہ یقین ہے کہ خدا ہے، نہ مجھے یہ یقین ہے کہ خدا نہیں ہے، یعنی نہ تو میں ابھی تھیسٹ ہوں، نہ میں ابھی ایتھیسٹ ہوں، میں ایک جرنی میں ہوں، آئی ایم ٹرائنگ ٹو اینالائز دا پروفس اراؤنڈ می، ٹھیک ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا خدا ہے، مجھے جو ثبوت میسر آئے ہیں خدا کے حق میں وہ بھی مجھے سیٹسفائی نہیں کر رہے، اور وہ ثبوت جو مجھے میسر آئے ہیں کہ خدا کے رد میں کہ کوئی خدا ہو ہی نہیں سکتا وہ بھی مجھے سیٹسفائی نہیں کر رہا۔ تو ایسا شخص کہلاتا ہے ایگنوسٹک، اور اس فلسفے کو کہتے ہیں ایگنوسٹسزم، ٹھیک ہے؟ کہ آپ خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں، ابھی تک آپ خدا تک پہنچے نہیں ہیں، نہ الہاد تک پہنچے۔ اب اسے زبردستی الہاد کا جو ہے نا وہ چوغا پہنا دینا یہ کتنی زیادتی کی بات ہے۔ اور دیکھیے اس میں بڑے بڑے جو ہے نا سائنسدان ہیں، مثال کے طور پہ میرا پسندیدہ جو فزسسٹ ہے کوانٹم میکینکس کے حوالے سے وہ برائن کاکس ہے، پروفیسر برائن کاکس، ٹھیک ہے؟ وہ ایگنوسٹک ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایتھیسٹ نہیں ہوں، نہ میں خدا پہ یقین رکھتا ہوں، نہ میں ایتھیسٹ ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں ابھی تک مجھے پروف جو ہے پوری طرح سے میسر نہیں آیا، لیکن اسے پیش کیسے کیا جاتا ہے جیسے کہ وہ ایتھیسٹ ہے۔ ایسے ہی نیل ہے، ٹھیک ہے؟ نیل میگراس نام ہے اس کا کمپلیٹ، لیکن نیل کر کے جو پورا نام ہے، پروفیسر نیل، بہت مشہور ہے، افریکن ہے، افریکن امریکن، وہ بھی اپنے آپ کو ایگنوسٹک کہتے ہیں۔ انہوں نے تو بلکہ اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ یار میں نے ویکیپیڈیا میں لکھا جب دیکھا کہ میرا تعارف لکھا ہوا اور کہا ہوا ہے کہ میں ایتھیسٹ ہوں، تو میں نے اسے چینج کروایا کہ نہیں بھائی، نیل از ناٹ این ایتھیسٹ، نیل از ایگنوسٹک۔ تو کہہ رہے ہیں اگلے دن پھر کسی نے بدل دیا، اسے دوبارہ سے ایتھیسٹ کر دیا۔ تو یعنی لوگ جو ہیں وہ تلے میں ایتھیسٹ بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں ایگنوسٹک ہوں، آئی ایم جسٹ ورکنگ ٹوورڈز اٹ۔ تو یہ کہلاتا ہے ایگنوسٹک۔ پہلا شیڈ یہ ہو گیا۔ اب اس کو نہ تو آپ تھیسٹ کہہ سکتے ہیں، نہ آپ اسے ایتھیسٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن کیا زیادتی ہے کہ ان کو ایتھیسٹ میں شمار کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت بڑی تعداد ایتھیسٹ کی یہی ہے ایگنوسٹک۔ آپ جب جانیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ مانتا ہے کہ دیر از سم ون who has created this universe، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، ٹھیک ہے؟ بٹ he is not convinced کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا خدا ہے، کہ وہ جیزس والا خدا ہے، کہ وہ بدھا والا خدا ہے، کہ وہ کوئی تیسری طرح کا بیان کردہ خدا ہے، یا وہ کوئی مذہبی خدا نہیں ہے، کوئی اور جو ہے نا طاقت ہے، لیکن وہ بہرحال کسی طاقت پر یقین یا اس کی پاسبلٹی پر یقین رکھتا ہے۔ تو دس از ایگنوسٹسزم۔ دوسری چیز کی میں نے بات کی ڈیزم، ڈیسٹ۔ یہ ڈیسٹ کون ہوتا ہے؟ ڈیسٹ وہ شخص ہوتا ہے جو خدا پر یقین رکھتا ہے، یعنی وہ خدا کو بطور خالق مانتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک قوت ہے، ایک تخلیقی، ایک کریٹنگ پاور موجود ہے، ایک باشعور، ٹھیک ہے، ایک جو ہے نا سپریم انٹیلیجنس رکھنے والی ایک قوت موجود ہے جس نے اس یونیورس کو انیشیٹ کیا ہے، جس نے اس کاسموس اور گیلیکسیز کو بنایا ہے، لیکن وہ اس میں مداخلت نہیں کرتا، اس نے قوانین بنا دی ہیں
اور اس قوانین کو جاری کر دیا، ٹھیک ہے، وہ اس میں مداخلت نہیں کرتا اور وہ آپ سے کوئی حساب بھی نہیں لے گا. یعنی خدا تو ہے لیکن حساب لینے والا یا مداخلت کرنے والا خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کے ماننے والے، اس کے حاملین میں بہت سے لوگ ہیں. آج کے دور میں جو ایک بہت بڑا نام ہے، ون آف مائی فیوریٹ اگین، وہ مشیو کاکو ہیں. ٹھیک ہے، جنہوں نے اسٹرنگ تھیوری کے اوپر ریمارکیبل کام کیا. مشیو کاکو جو ہیں، ہی از اے ڈیسٹ، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کائنات کو کوئی بنانے والا تو ہے. ٹھیک ہے، دیر از سم پاور بیہائنڈ اٹ، وی کین ناٹ ڈینائی اٹ ایز اے سائنٹسٹ. لیکن وہ مداخلت بھی کرتا ہے. جیسے شاید رسل نے کہا تھا کہ میں یہ تو مان سکتا ہوں کہ کسی نے اس کائنات کو بنایا، لیکن میں یہ نہیں مان سکتا کہ وہ اس کا حساب لے گا کہ میرے بستر میں کون سو رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس طریقے کی بات، یعنی روز جزا کو رد کرنا چاہ رہے ہیں یا مداخلت کو رد کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن خدا کو ایز اے خالق تسلیم کر رہے ہیں. تو مشیو کاکو یہ بات مانتے ہیں. اور سب سے بڑا نام اس میں البرٹ آئنسٹائن کا ہے. کون نہیں واقف؟ البرٹ آئنسٹائن جو ہے وہ خدا پر یقین رکھتا ہے لیکن ایز اے ڈیسٹ. وہ کہتا ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، لیکن وہ ایک پرسنل گاڈ پر یقین نہیں رکھتا. یہ پرسنل گاڈ کیا ہوتا ہے؟ پرسنل گاڈ ہوتا یہی ہے کہ جو مداخلت کر سکے یا جو آپ کے پرسنل افیئرس کا سوال جواب کرے، کہ تم نے کسی کو دھوکہ دیا تو اس کا تمہیں گناہ ملے گا، تم نے کسی کے ساتھ بھلائی کی تو تمہیں اس کا ثواب ملے گا وغیرہ. اس طرح کے خدا پہ یقین نہیں رکھتا. لیکن اس کائنات کو بنانے والا، اس ملکی وے اور ان دیگر گیلیکسیز کو چلانے والا، ٹھیک ہے، کوئی خدا، کوئی تخلیقی قوت موجود ہے، اس کو جو ہے وہ مانا جاتا ہے. اور اس کو البرٹ آئنسٹائن بھی مانتا ہے. اس کی ایک مثال بھی یہ لوگ دیا کرتے ہیں کہ بھائی جیسے ایک واچ میکر مثال کہلاتی ہے، کہ ایک واچ میکر نے ایک واچ بنائی، یعنی ایک گھڑی ساز نے ایک گھڑی بنائی. اس گھڑی کے اندر بڑی سوفسٹیکیٹڈ، سوچئے کہ کوئی راڈو کی گھڑی ہے، اس کے اندر بڑی سوفسٹیکیٹڈ مشینری لگائی، ساری چیزیں لگائیں اور اس میں چابی بھر کے اسے چھوڑ دیا. اب وہ گھڑی بہترین طریقے سے فنکشن کرتی رہے گی، ایک خوبصورت نظام کے تحت فنکشن کرتی رہے گی. لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہونے لگے گی اور پھر وہ گھڑی خود بخود خراب ہو جائے گی اور ایک دن وہ رک جائے گی اور پھر اس کے بعد گل سڑ بھی جائے گی اور ختم بھی ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ ڈیسٹ کا جو خدا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ اس نے اس کائنات کو بنایا، اس میں نیچرل لاز رکھ دیے، اس میں فزیکل لاز رکھ دی، انہوں نے لا آف گریوٹی رکھ دی، لا آف تھرمو ڈائنامکس رکھ دی، انہوں نے جو اس میں ریلیٹیوٹی کے اصول رکھ دیے، اس میں انہوں نے کوانٹم کے جو ہے اصول رکھ دیے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے معاذ اللہ بری ذمہ ہو گئے. اس کائنات کو ایک گھڑی کی طرح چلا کر چھوڑ دیا. اب یہ چلتی رہ رہی ہے. اب اس میں کہیں بلیک ہول ہے، کہیں ٹکراؤ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں آکسیجن بڑھ رہی ہے، کہیں کم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ایک وقت آئے گا کائنات ختم ہو جائے گی اور ہم سب بھی ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی مداخلت نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیسٹ کا خدا ہے. لیکن کیا ایسے لوگوں کو ایتھیسٹ کہا جا سکتا ہے؟ دیانتداری سے بتائیں. نہیں کہا جا سکتا. یہ ایتھیسٹ تو نہیں ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے اس کائنات کو، لیکن ان کو بھی ایتھیسٹ کے خانے میں ڈال دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک تیسری ٹائپ ہے جسے آپ اسپرچولیسٹ کہہ سکتے ہیں. اس کا کوئی واضح نام نہیں ہے، مختلف ٹرمز ہے، میں انہیں اسپرچولیسٹ کہتا ہوں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جب دیکھا کہ آج جو ہے وہ ہوا اس کے موافق نہیں ہے کہ آپ خدا کی بات کریں، یعنی آج جب آپ خدا کی بات کرتے ہیں تو ایک مخصوص حلقہ آپ کو جاہل سمجھنے لگتا ہے کہ ارے یہ تو خدا کی بات کر رہا ہے، جو معجزے دکھا سکتا ہے، جو مداخلت کر سکتا ہے، جو سزا دے سکتا ہے. یہ کیسی جو ہے نا آپ نے غیر عقلی بات کر دی، نان ریشنل بات کر دی. تو انہوں نے اس سے بچنے کے لیے، خدا کے لفظ سے الرجی ہونے کے سبب، انہوں نے اپنا ایک الگ مذہب بنا لیا. ٹھیک ہے، یعنی یہ مذہب کا انکار بھی اس طرح سے کرتے ہیں کہ اپنا مذہب بنا لیا. یعنی آپ اس کے اندر اوشو کی مثال دیکھیے، آپ اس کے اندر سدگرو کی اگزامپل دیکھیے، آپ اس کے اندر دیگر بہت سارے ایسے فلسفے موجود ہیں، ان کو دیکھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک جانب تو یہ خدا کا انکار کر رہے ہیں، خدا کو ماننے سے انکاری ہیں، کسی الہامی کتاب کی پیروی کرنے کو درست نہیں سمجھتے، اور دوسری جانب یہ خدا کے لیے بڑے خوبصورت نام بھی لیے رکھے. یعنی کوئی کہہ رہا ہے کہ دیر از اے سپریم انٹیلیجنس بہائنڈ. بھائی واٹ از دس سپریم انٹیلیجنس؟ اسی کو تو ہم خدا کہتے ہیں، لیکن یہ خدا کا لفظ نہیں استعمال کریں گے. دیر از اے سپریم انٹیلیجنس ویئر یور انٹیلیجنس کین کنیکٹ ٹو. ٹھیک ہے، یا جیسے اوشو کہتا ہے کہ دیر از اے کاسمک کانشیسنس، پیور کانشیسنس in which you connect by your individual consciousness. ایک کائناتی شعور ہے جس سے آپ کا انفرادی شعور جا ملتا ہے اور ان دونوں میں یکجائی پیدا ہو جاتی ہے. یہ کیا ہے کائناتی شعور بھائی؟ یہ کائناتی شعور کیا ایک کوئی ڈم سا کوئی میٹر ہے؟ نہیں، تم اسے مان رہے ہو کہ یہ شعوروں کو چلانے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی کو ہم خدا کہتے ہیں، لیکن آپ خدا کے لفظ سے الرجک ہیں. تو آپ اسے کبھی سپریم انٹیلیجنس کہتے ہیں، کبھی کاسمک کانشیسنس کہتے ہیں. اور اگر کوئی زیادہ سائنٹیفک مائنڈ سیٹ ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے پروفیسر برائن کاکس کو دیکھا کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے وجود کے مجھے جو ہے نا ثبوت حاصل نہیں ہے،
اور دوسری طرف جب وہ مدر نیچر کا ذکر کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے سجدے میں پڑھو. مدر نیچر ہیز دس بیوٹی, مدر نیچر نیور فارگیو دس, مدر نیچر ول ٹیک دس یو ٹو فردر. یہ مدر نیچر کیا ہے؟ یہ فطرت کی ماں یا فطرت ماں کون سی ہے؟ یہ مدر نیچر کیا ہے؟ وہی بات ہے نا کہ یار کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے, نظر بھی جو آ رہا ہے, وہی خدا ہے. جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے, وہی خدا ہے. تو یہی اصل چیز ہے. لیکن بہرحال آپ ایگنوسٹک ہوں, آپ ڈیسٹ ہوں, آپ اسپرچولسٹ ہوں, ان سب کو بھی اٹھا کر ایتھیسٹ کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے. تو حقیقت میں ڈیفینیشن کے اعتبار سے ایتھیسٹ ہو سکتا ہے 10% ہوں, بہت تیر مارا تو 20% ہوں, باقی 80-90% انہی 3 کلرز میں سے کسی ایک کو اپنائے ہوئے ہیں, لیکن انہیں انفارچونیٹلی ایتھیسٹ کہا جاتا ہے. تو یہ ایک تعارف ہے الحاد کا, اور اس وقت جو ایک تناظر جاری ہے اس کا. چلیے آگے بڑھتے ہیں.